یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جس کے پاس ایک پورے ملک کی حکمرانی تھی، جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، طاقت تھی، اقتدار تھا، لیکن وہ بادشاہ اکثر محسوس کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ اس نے بارہا اپنے وزراء سے یہ بات مشورہ کے لیے پوچھی کہ مجھے بتائیں کیا کروں جس کی وجہ سے میری زندگی میں کچھ سکون آ جائے۔ ایک دن اس کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، شہر سے باہر جنگل میں ایک درویش رہتا ہے اور اس درویش کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بہت سکون اور اطمینان ہے۔ اس کے پاس چلیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس سکون اور اطمینان کا رستہ دکھا دے۔ بادشاہ اگلے دن اس درویش کے پاس پہنچا۔ جب دیکھا تو جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی اور درویش اس جھونپڑی کے باہر لیٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے بتایا کہ میرا مقصد آپ کے پاس آنے کا یہ ہے کہ میں زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ درویش مسکرایا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو سکون اور اطمینان کیسے ملے گا، اس کا میں آپ کو مظاہرہ آپ کے دربار میں جا کے کر سکتا ہوں۔ بادشاہ اس کو اپنے ساتھ دربار میں لے آیا۔ اگلے دن صبح جب دربار لگا اور دربار میں جتنے بھی لوگ تھے اپنی ضروریات حاجت لے کر پیش ہوئے، تو جو پہلا شخص آیا اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو آپ سے میری عرض یہ ہے کہ میرے پاس زندگی میں کوئی دولت نہیں ہے، میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، میرے بچے بھوکے سوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں، میرے پاس کچھ پیسے آ جائیں۔ درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس شخص کو آپ کچھ عنایت کرنے سے پہلے مجھے موقع دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جی، آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ درویش اس شخص کو لے کر شہر سے باہر نکلا اور یہ کہا کہ آپ صبح بھاگنا شروع کریں اور بھاگتے بھاگتے جتنا فاصلہ طے کر کے شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اس جگہ پر واپس پہنچ جائیں گے، وہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ اس شخص کو کہا کہ تمہیں دے دیا جائے گا اور تم وہاں کے مالک بن جاؤ گے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور بڑی خوشی سے اس نے کہا کہ اس طرح تو میں بہت بڑا زمیندار بن جاؤں گا، میرے پاس بہت بڑا زمین کا ٹکڑا ہوگا۔ تو درویش نے کہا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، سو اپنا سفر شروع کرو۔ اس شخص نے اس سارے دن کے اپنے ذہن میں دو حصے کیے۔ پہلا حصہ اس نے سوچا کہ یہ ہوگا کہ میں صبح بھاگنا شروع کروں گا اور دوپہر جب سورج ڈھلنا شروع ہوگا اس وقت تک بھاگتا جاؤں گا۔ جب سورج ڈھلنا شروع ہوگا میں اپنی واپسی کا سفر طے کروں گا اور شام تک جس جگہ سے میں چلا تھا وہاں تک واپس پہنچ جاؤں گا اور اس سارے علاقے کا مالک بن جاؤں گا۔ خیر، اس شخص نے بھاگنا شروع کیا۔ دوپہر 12 بجے تک 400 ایکڑ کا فاصلہ اس نے طے کر لیا، لیکن یہاں پر پہنچ کے اس کے دل میں لالچ آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن 12 بجے جتنا فاصلہ طے کیا اس کے بعد وہ واپس پلٹ جائے، لیکن اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں تھوڑی سی ہمت اور کروں، تھوڑا تیز بھاگوں تو ہو سکتا ہے کہ 150 ایکڑ اور فاصلہ طے کر لوں۔ ہاں، واپسی پہ تھوڑی رفتار زیادہ کرنی پڑے گی، لیکن کوئی بات نہیں، میں بھاگتے بھاگتے جلدی سے واپس آ جاؤں گا۔ جیسے ہی دل میں لالچ آیا اس نے اور تیزی سے بھاگنا شروع کیا۔ 100 ایکڑ اور اس نے فاصلہ طے کر لیا اور 500 ایکڑ کا رقبہ طے کرنے کے بعد جب اسے لگا کہ اب تو شام ہونے والی ہے تو اس نے واپسی کی راہ لی۔ اب واپسی پہ سارے دن کا تھکا کتنا بھاگ سکتا تھا، بڑی کوشش کی، بڑی ہمت کی، لیکن وہ اس مقام تک جہاں پہ اس کو کہا گیا تھا کہ تم پہنچ جاؤ گے تو یہ سارا علاقہ تمہارا ہوگا، اس مقام پر پہنچنے سے پہلے وہ گرا اور مر گیا۔ اس شخص کی خبر جب بادشاہ کو پہنچی تو درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر یہ زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا حاصل کر لیتا اور اس جگہ پہ واپس آ جاتا، یہ زمین کا مالک بن جاتا تو اس کو بہت سکون، خوشی اور اطمینان ہوتا، لیکن اس کے دل میں جو لالچ تھا، جو ہوس تھی، اس نے اس کا سارا اطمینان اور سارا لالچ کھا لیا، اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ یہ شخص اپنی زندگی سے بھی گیا اور اس کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ اور ساتھ ہی بادشاہ کو اس نے کہا کہ ایک اور طریقہ ہے جسے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ دل میں یہ بے سکونی اور بے اطمینانی کیسی آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ آج رات کو یہ ایک 100 اشرفیوں کی تھیلی آپ اپنے فلاں وزیر کو بھیج دیں۔ اس وزیر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بڑا پرسکون رہتا تھا۔ جیسے اس شخص کو اس نے 100 اشرفیوں کی رات کو تھیلی اپنے غلام کے ہاتھ بھیجی بادشاہ نے، تو دراصل کہنے کو وہ 100 اشرفیاں تھیں لیکن اس میں 99 اشرفیاں تھیں۔ وہ خادم گیا اس وزیر کے پاس، اس شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بادشاہ نے انعام کے طور پہ آپ کو یہ 100 اشرفیاں بھیجی ہیں۔ واپس آ گیا۔ اگلی صبح جب وہ وزیر دربار میں آیا تو انتہائی پریشان لگ رہا تھا، اس کی شکل دیکھ کے کہ وہ ساری رات نہیں سویا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کہو کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، کل آپ نے عنایت کی تھی 100 اشرفیاں آپ کا خادم لے کے آیا تھا، میں بہت خوش ہوا، میں نے گھر جا کے اس تھیلی کو کھولا اور اشرفیوں کو گننا شروع کیا تو وہ 99 تھیں۔
اب مجھے یہ لگا کہ وہ ایک اشرفی یا کہیں رستے میں گر گئی یا میرے گھر میں کہیں گر گئی، اور دل میں بارہا یہ بھی خیال آیا کہ کیا پتہ وہ جو خادم لے کے آیا تھا ایک اشرفی اس نے اپنے پاس رکھ لی ہو۔ اسی پریشانی میں آدھی رات وہ رستہ تلاش کرتا رہا جس رستے سے وہ آیا تھا کہ اس رستے پہ اپنی ایک اشرفی ڈھونڈ سکوں، اور بہت دیر تک میں گھر کے کونے خدروں میں وہ ایک اشرفی ڈھونڈتا رہا کہ نہ جانے کہیں گر تو نہیں گئی تھیلی سے۔ اس چکر میں مجھے ساری رات نہ اطمینان ہوا اور نہ ہی سکون سے نیند آئی۔ تو درویش مسکرا کے کہنے لگا کہ جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ 99 خوشیاں جو ہمیں نصیب میں ہیں ان کو چھوڑ کے وہ ایک بات جو ہمیں نہیں ملی، وہ ایک چیز جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے، وہ ایک چیز جو ہم حاصل نہیں کر سکے، جب اس کے لیے اتنا پریشان رہتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے دل میں سے سکون اور اطمینان غائب ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت جی آپ کے سوال کا جواب تھا، اگر آپ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں اطمینان محسوس کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں سکون پانا چاہتے ہیں تو شکر کیجئے آپ کے پاس کتنا کچھ ہے، ورنہ اس زمین کے ٹکڑے کے لیے بھاگنے والے شخص کی طرح یا اس 99 اشرفیوں پر خوش ہونے کی بجائے ایک اشرفی کے لیے پریشان ہو کے ساری رات جاگنے والے شخص کی طرح آپ کو بھی کبھی زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔